لاہور کے ایک جرنلسٹ ہیں، اب نام کیا لینا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، انہوں نے بابر اعظم کی ایک اے آئی جنریٹڈ امیج اٹھائی اور ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دی کہ جی اے آئی بڑا خطرناک ہو گیا یہ وہ۔ اس میں بابر اعظم کو نا خواتین کے کپڑوں میں دکھایا گیا تھا، شرٹ ٹراؤزر ڈفرینٹ کلرز، مطلب اٹ واز لائک کہ وہ زنانہ ٹائپ کی بابر اعظم کا نا ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا جی کہ اے آئی بڑا خطرناک ہو گیا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا جب بیک لیش آیا، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا بیک لیش آیا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو فین کلبز ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ پاکستان میں نا انگل نہیں لے سکتے، مطلب ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک فین کلب ہے دا گریٹ عمران احمد خان نیازی صاحب کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے بابر اعظم کا۔ وہاں بہت رول ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں وہ تتا تباہ صاحب ہے، وہ اٹھا کر بٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ گول مال میں بھی نا وہ اتنی جلدی سے اس نے وہ گرم توے پہ نہیں بٹھایا تھا اس کو جتنی دیر میں یہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو یا تو پھر آپ کیس اچھا پریزنٹ کریں، ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں دونوں کے ساتھ چھیڑ خانی کیونکہ میرا تو ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ میں پھر کیس جب پریزنٹ کرتا ہوں بابر اعظم کا تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار، بابر اعظم کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے، پھر اس کے سٹیٹس، اس کی پوزیشن ٹیم کے اندر سارا کچھ۔ بابر اعظم کو اصل میں دو چیزیں نا، یا تو بابر اعظم کو ریڈیکیول کر کے ویوز دے لو، یا بابر اعظم کے فیور میں بول دو بہت ہی زیادہ انیوا ٹائپ، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک لیول ہے تنویر بھائی والا، ایک لیول ہے یہ جرنلسٹ والا، یہ دونوں لیولز جو ہیں نا بالکل بکواس ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ وہی ایک بیچ کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیول اس کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو آپ نے کیا ہے، پھر وہ بیک لیش آیا، پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، بعد میں صفائیاں دیتے پھر رہے تھے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں معذرت خواہ ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اس ٹویٹ کے نیچے بھی لوگوں نے جسے کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک پکڑ تو لے میں، انفیکٹ انہی کی اے آئی جنریٹڈ امیجز لوگوں نے نیچے لگائی ہوئی ہیں۔ تو وہ تو پھر میں یہی سوچ رہا تھا، میں کہا بابر اعظم علی تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی تصویریں دیکھ کر تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ ہماری اے آئی کے ساتھ ہی ہوگی جو آپ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ پھر یار کم آن یار، رسپیکٹ کریں یار، آپ اس کے اوپر ٹیکنیکل تنقید کریں۔ ٹیکنیکل کرٹیسزم تو بابر اعظم خود کہتا ہے آپ کر لیں، میرے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکنیکل کرٹیسزم کریں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا مذاق مذوق بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بھائی مائنڈ نہیں کرتا۔ میں لگا رہتا ہوں وہ بھی بھائی کے ساتھ شغل میلہ لگانے، اس کے فینس کے ساتھ لگانے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ ایک جو ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ دس از ڈس رسپیکٹفل۔ کبھی آپ نے شاہین سے ریلیٹڈ اس طرح نہیں کچھ کہا، آپ تو شاہین کو بہت بڑے لیول پر ڈیفینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہین کے بارے میں اس طرح کا کسی نے کوئی کبھی کیا ہو تو کہ میں شاہین کو بھی ڈس رسپیکٹ کرنے کے شدید اگینسٹ ہوں، شدید اگینسٹ۔ میرا کہیں بابر اعظم کے فینس کے ساتھ پھڈا اس بات کے اوپر ہے کہ وہ پھر دوسروں کو جب ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت نیکسٹ لیول پر چلے جاتے ہیں۔ اتنے پہ نہیں جانا چاہیے یار، نارمل رکھنا چاہیے۔ تو آپ ٹیکنیکل کرٹیسزم کریں، ٹھیک ہے، بابر اعظم کی بیٹنگ کے اوپر کر لیں، شارٹ سلیکشن پر کر لیں، رینج آف شارٹس کے اوپر کر لیں، فٹ ورک کے اوپر کر لیں، 10,000 چیزیں ہیں، لیکن یہ جو آپ اس قسم کی ڈس رسپیکٹفل چیزیں کرتے ہیں اس سے پھر لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ اب بابر اعظم لوگوں کو پسند ہے تو پسند ہے بھائی، میں نے تھوڑی کہا تھا پسند کریں، یا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ نا پسند کریں۔ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، وہ جس سے مرضی پسند کریں، جس سے مرضی محبت کریں۔ اتنا تو لوگوں کو میرا خیال ہے اس ملک میں اتنی آزادی تو ملنی چاہیے کہ یار وہ محبت اپنی مرضی سے کر لیں۔ جس پلیئر کے اوپر ان کا دل ٹک گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ کم از کم ایک ایسوسیشن اپنی اسٹیبلش کر لیں۔ آپ بابر اعظم کو نہ کچھ سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، بابر اعظم کے فینز اسے سمجھتے ہیں بھائی بہت کچھ، ٹھیک ہے، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، آپ نہ مانیں نا، آپ کہیں نہیں یار اتنا بھی ایکسٹریم لیول کا وہ پلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فائن ود اٹ۔ لیکن آپ اگر وہ اس طرح کی گالم گلوچ، اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ امیجز اور فلانا ٹمکانا، تو یہ تو پھر وہ بات وہی ہے کہ پھر اگلے تو آپ کا مکو ٹھپیں گے، اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا سمپل سا اس کے اوپر ٹیک ہے کہ یار اگر آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے تو حساب کتاب میں کریں، ٹیکنیکل کریں، شغل میلہ کرنا ہے تو وہ بھی ذرا حساب کتاب میں کریں، اور پھر جب آپ شغل میلہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا نا برداشت بھی آپ کو پھر رکھنا پڑے گا۔ یہ بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میرا پوائنٹ جو بابر اعظم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا، وہ اکثر بابر اعظم کے فینس مجھے میسیج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فاروق بھائی بوبی بھائی پہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھا کرے۔ تو میں جب ان کو اپنا مقدمہ پریزنٹ کرتا ہوں نا کہ میں بابر اعظم سے یہ چاہتا ہوں، تو پھر وہ آگے سے مجھے میسیج کر کے دیں ہاں نہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، لیکن جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی مڈل پوائنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے، اس میں سمپل پھر یہ ہے کہ
چپیڑ کا جواب مکہ. آپ چپیڑ ماریں گے، اگلا آپ کو مکہ مار کے بے ہوش کر دے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیس آؤٹ.